ویری مچ جی. میں بیسکلی اس کی ایکسپلینیشن کیا دے سکتا ہوں جب اس کی ایکسپلینیشن جو ہماری سٹنگ جوڈیشری ہے جس میں آئی تھنک سب سے ہمارے قابل جج ہیں ان کی خود سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھیں جی سسٹم ہے اس وقت آٹو پہ. اس وقت سسٹم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن یا کسی پروسیجر پہ نہیں ہے, سسٹم ہے اس وقت آٹو پہ. اور جب آٹو پہ سسٹم ہوتا ہے تو پھر کئی دفعہ وہ سسٹم جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے. اور اس وقت آئی تھنک سسٹم اپنے آپ کو بہت کلیئرلی ڈیمنسٹریٹ کر رہا ہے کہ وہ سسٹم صحیح طرح نہیں چل پا رہا. اب آپ اس 3 ممبر بینچ کی سٹوری دیکھیے. دیکھیں اٹس این ایج اولڈ پرنسپل. جب ایک چیز کسی بینچ کے آگے فکس ہو جاتی ہے, اور منصور علی شاہ صاحب بڑے اس میں کوگنیسنٹ تھے along with other members کہ اس دن انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے یہ کیس سننا ہے. پٹیشنر کے وکیل نے بھی کہا, رسپونڈنٹ کے وکیل نے بھی کہا جی اس پر کنسنسس ہے کہ اگر ایک کورٹ کی جورسڈکشن چیلنج کی جائے تو کورٹ اپنی جورسڈکشن پر فیصلہ دیتا ہے. جج صاحب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کیا, فکس کیا. فکس کرنے کے بعد آپ نے تفصیلات ساری بتائیں. اس کے بعد جب یہ کیس لگا تو میں سمجھتا ہوں جو آج منصور علی شاہ صاحب کی کامنٹس تھے, آبزرویشنز تھیں, وہ جنرلی اس قسم کی باتیں نہیں کرتے. وہ بڑی تشویشناک باتیں تھیں. مثلا انہوں نے کہا کہ کیس وڈرا کر لیا جاتا ہے یا وڈرا کرنے کی سچویشن میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر آپ کوئی ایڈورس آؤٹ کم فیل کر رہے ہیں. اب آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری بگ کوسچن مارک ناٹ اونلی آن دا کانسٹیٹیوشن 26th امینڈمنٹ اینڈ دا وے دیز کیسز آر بینگ فکسڈ. سیکنڈلی جو امپورٹنٹ بات ہے جو وکیل عباسی صاحب نے بھی جس کو انڈورس کیا اور کہا کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ جو ایک جوڈیشل آرڈر ہے, جب ایک کورٹ آرڈر کر دیتی ہے کہ یہ فلاں فلاں دن فکس ہوگا یا فلاں بینچ کے آگے فکس ہوگا, اس کو کوئی پریکٹس پروسیجر کی کمیٹی ٹرمپ نہیں کر سکتی. پھر جو صاحب آج پیش ہوئے کنٹیمپٹ میں, ان کی سٹیٹمنٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو نوٹ ہے اس کے اندر تضاد تھا. اچھا اب یہ سارے کے سارے فیکٹرز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز میں کلیئرلی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ود ان دا سپریم کورٹ کوئی چیف جسٹس پاکستان یا ہماری کمیٹی سے بھی ابو کوئی چیز ہے جو چاہتی ہے کہ یہ چیز ایسے مت ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا تعین ہو. اگر فرض کریں منصور علی شاہ صاحب کے سامنے یہ بات کیس آ جاتا ہے یا 3 ممبر بینچ, تو وہ اس پر فیصلہ دیتے. فیصلہ دینے کے اگینسٹ آپ اس کو دوبارہ چیلنج کر لیتے یا اوپر ریویو میں لے جاتے. All these passages were there. میری سمجھ سے باہر یہ ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر کو ٹرمپ کر کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی, جس کے منصور صاحب خود بھی ممبر ہیں, وہ نہیں گئے. وہ کمیٹی کیوں چاہے گی کہ ایک کیس جو ہے وہ میرے پاس آ جائے؟ میری ونس اگین سمجھ سے بالا تر آرٹیکل 191A جو آپ نے ڈالا ہے اس کے تحت آپ لانا چاہتے ہیں کہ آئینی معاملہ ہے. دیکھیں آئینی, اور جس طرح منصور علی صاحب نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے پھر ہم غیر آئینی بینچ ہو گئے. اس کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے تھا. ناٹ اونلی, میں تو بلکہ کہوں گا اس 3 ممبر بینچ کا بھی یہ کام نہیں فیصلہ کرنا. دیر شوڈ بی اے فل بینچ which should decide the constitutionality of 26th amendment, جو کہ پہلے دن سے بات ہو رہی ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اس کا فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو لگانا چاہیے. تو اگر آپ نہیں لگائیں گے تو تشویش ہوگی. یہ تمام ججز قابل احترام ہیں, ہم نے تو ان کے آگے پیش بھی ہونا ہوتا ہے, اور آئی ایم شیور بہت سارے ہمیں سنتے بھی ہیں جب ہم اس طرح کے پروگرامز میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے تو کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز یہ نہیں کہتے جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس بن چکی ہے یا جو سپریم کورٹ کے اندر پروسیجر چل رہا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ٹھیک چل رہا ہے, لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر سیورلی جب آپ دیکھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہا. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہم تو نہیں کہہ رہے, آپ تو نہیں کہہ رہے, یہ اس بینچ کے ممبران جو کہ چیف جسٹس آئی تھنک ان دا میکنگ ہے, یا جب پہلے ان کا چانس بھی تھا, نیکسٹ بھی ہیں, سینئر موسٹ جج ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. میں جو ذاتی طور پر سمجھ رہا ہوں کہ ہر چیز کو جب آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف لے جائیں گے تو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ججز ہیں ان کو بھی متنازع بنائیں گے. بھائی یہ 3 ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان تینوں ججز میں سے تینوں کے تینوں کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹس ہیں. چلے ہم تینوں کی بات نہیں کرتے, 2 جونیئر ہوں گے. منصور علی شاہ صاحب کے اوپر تو کنسنسس ہے, تو یہ کہنا کہ کیا ان کو 191A کی سمجھ نہیں آئے گی یا ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی, آپ ان کی اس کے اوپر ویو تو لیں. ویو لینے کے بعد آپ آگے چلے جائیں. ایک پرابلمٹک سچویشن ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آپ کسی بھی کیس میں جہاں پر ایڈورس آؤٹ کم نظر آتی ہے فار دا گورنمنٹ, یا تو وہ کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا وہ بینچ چینج ہو جاتا ہے یا بینچ کی تحلیل آ جاتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھی. 22 سال 23 سال تو مجھے بھی ہو گئے, آپ نے بھی اپنی صحافت میں دیکھا ہے. سپریم کورٹ تو ایک بڑا سپیریئر فورم ہوتا تھا. یہ استصفار برسٹر صاحب کہ یہ اگر ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ آئینی عدالت کے پاس جانا ہے یا ریگولر بینچ بھی سن سکتا ہے, ان کا بھی اختیار ہے, تو یہ اس کا فیصلہ کیا انتظامیہ کرے گی یا جس بینچ کے پاس لگا ہوا ہے اور وہاں منصور علی شاہ صاحب جیسا جج سینئر موسٹ جج بیٹھا ہوا ہے وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رجسٹرار صاحب کر سکتے ہیں؟ سر بڑی سمپل سی بات ہے. اس بات کے اوپر میں اگزامپل دوں گا جناب منیب اختر صاحب کی. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات فل بینچ میں کی تھی. انہوں نے کہا تھا the real moot point or the real question is کہ ماسٹر آف راسٹر کون ہے. آپ نے ماسٹر آف راسٹر پارلیمنٹ کو بنانا ہے یا آپ نے ماسٹر آف راسٹر کی جو پوزیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں رکھنی ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ماسٹر آف راسٹر کی پوزیشن تو شاید ایک
سپریم کورٹ سے لے کے پارلیمنٹ سے بھی لے کے ایک ایڈمنسٹریٹو لیول پہ چلی گئی ہے. اور سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں فکسیشن سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے کیس کو کہاں لے کے جانا ہے, اسپیشلی جب آپ کو کسی جج کا ویو پتا اور آپ چیز کو دھکیل کے وہاں لے جائیں, تو یہ تو آٹومیٹکلی آئی تھنک ایک پراپرلی انلیگیلٹی ہے میری نظر میں. سو یہ جو بات ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے اندر فکسیشن کرنی ہے, اور ایک ایج اولڈ پرنسپل جس کی میں نے پہلے بھی بات کی کہ جب ایک چیز ایک بینچ کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس بینچ نے فیصلہ کرنا ہے, اور کسی بھی بینچ کی جب جورسڈکشن آپ نے چیلنج کی تو اس جورسڈکشن پہ اس نے ڈیسیژن دینا ہے, رائٹ اور رانگ. یو ہیو اے رائٹ آف ریویو اینڈ یو ہیو اے رائٹ آف اپیل. پھر آپ نے بیچ میں تذکرہ کیا, چونکہ اس کیس کو تو مجھے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے سننے کا موقع ملا, بلکہ میں سپریم کورٹ جانے سے پہلے اس دن مجھے پتا لگا کہ عادل بزئی صاحب کا کیس ہے, تو آئی وینٹ دیر اور میں نے ساری کی ساری بحث سنی. آپ یقین کیجئے, نو ڈاؤٹ پی ایم ایل این کے جو لائر ہیں حارث عظمت صاحب, ون آف مائی فیوریٹ لائرز, انہوں نے بہت اچھی بحث کی, لیکن پرابلم یہ تھا کہ جو مدعا الیکشن کمیشن آف پاکستان آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا, اس مدعے کی نہ آئین کے اندر کوئی ٹریس تھی. مثلا سمپل سوال میں لوگوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایفیڈیوٹ میرا ہے, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ ایفیڈیوٹ آپ کا نہیں ہے, اس کی ڈٹرمنیشن نہیں کر رہا کسی کورٹ کے تھرو, کسی ٹرائبیونل کے تھرو کہ یہ ایفیڈیوٹ درست ہے یا غلط ہے, خود ہی انہوں نے کہا جی ہمیں پتا ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ آپ کا نہیں ہے. وہ بندہ آ کے دوبارہ کہہ رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ میرا ہے. چلیں یہ دو تضادات آگے, اس کیس آف ٹو ورژنز, آپ اس کیس میں ایویڈنس ریکارڈ کریں, کسی ٹرائبیونل سے کریں, یہ خود کون سی پاور ہے آپ کے پاس؟ جج, جوری اینڈ ہینگ مین جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی بنا ہوا ہے. مگر ابھی جو لیٹسٹ ہے کہ پہلے یہ جب کیس لگا تو یہ سماعت کے لیے نہیں لگایا گیا, پھر اس کا بینچ تبدیل کر دیا, جسٹس عائشہ کو اس میں سے نکال دیا گیا. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا, ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے, اور ساتھ میں جو ہے ایک یہ اعلامیہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جی آف کورس یہ ان کو جو ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے ڈپٹی ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کو, اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ یہ ایکچولی غلطی ہو گئی تھی کہ یہاں نہیں, آئینی عدالت میں جہاں پہلے بھی لگ ہی چکا ہے, ویسے بائی دا وے وہاں بھی پیرلل یہ چل رہا ہے, تو وہاں لگ چکا ہے, یہ غلطی ہو گئی ہے. تو اب کیا واٹ نیکسٹ کہ یہ اب یہ جج حضرات جو یہ بینچ تھا یہ گھر چلا جائے, کیا ہوگا اب؟ میری ذاتی رائے میں جی دیکھیں وہ تو خیر آف کورس بینچ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, بٹ آئی تھنک دس از اے کلاسیکل مومنٹ. لسٹ نہ اگر کرے انتظامیہ یا چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اگر نہ کریں, اور منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آرڈر پہلے آیا تھا, آپ کی کمیٹی کا فیصلہ بعد میں آیا, آپ کو یہ فیصلہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, تو یہ اب کیا ہوگا کہ جب یہ اپنا اختیار استعمال کریں کہ اس کو انلسٹ نہیں کر رہے تو پھر کیا کریں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ آرڈر ول ٹیک پریسیڈنس اوور پروسیجرل ایسپیکٹس. آرڈر کلیئر ہے کہ ہمارے پاس لگے گا, اگر فرض کریں ڈی لسٹ بھی کیا گیا تو اس بینچ کی اپنی پاور ہے, بیکاز اس بینچ کو جو شخص ہیڈ کرتے ہیں ان کی عدالت ہے, عدالت اس بینچ کو ہیڈ کرنے والے جو سینئر جج ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے, وہ بیٹھ کر اس بینچ پر کر سکتے ہیں, اور پاکستان کے پاسٹ میں یہ بینچ اس طرح بنا ہوا ہے, کاز لسٹ کے بغیر انلسٹمنٹ کے بھی وہ کر سکتے ہیں بالکل آن دا بیسس آف دا جوڈیشل آرڈر دیٹ دے ہیو پاسڈ. کاز لسٹ از میئرلی اے ریفلیکشن آف دیٹ جوڈیشل آرڈر, اور اگر کاز لسٹ ڈی لسٹ کی جاتی ہے تو وہ خود بھی بینچ بیٹھ سکتے ہیں. اور آئی تھنک میں جب بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ اس بینچ کے پاس اب یہ موقع ہے کہ اگر انہوں نے اس کے اوپر کوئی کانسٹیٹیوشنل ویو اپنا ہے جو دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اب دے دینا چاہیے. اس سے لیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بات جسے کہتے ہیں نا جی پھر وہ صلح کرنے والی بات ہے, وہ بہتر ہوگی. اگر آپ نے یہ والا کام کرنا ہے تو وہ پھر آپ آج دے دیں, یو رائٹ اے ججمنٹ. یہ پاکستان کے پاسٹ میں بھی ہوا ہوا ہے, پہلے تو خیر بہت سیریس کیس میں ہوا تھا, بٹ یہاں پر آئی تھنک جسٹس منصور علی شاہ ول ہیو ٹو مینٹین the decorum of this court. He will have to ensure the integrity of the bench کہ جی یہ بینچ کا فیصلہ تھا, یہ جوڈیشل آرڈر تھا, اس کو ایک پریکٹس اس کا جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرڈر دے دینا چاہیے وہ کہ اپنا رائٹ ٹو کہ جی یہ عدالت ہم یہ سن سکتے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ 191A کا کہ جناب ہمارے سے یہ اختیار جو ہے یہ آپ سے ہی ہم سنتے رہے ہیں کہ بنیادی ڈھانچے کے اندر جو 4 چیزیں اس میں عدلیہ کی آزادی ہے, یہ اس سے متضاد ہے یا نہیں, تو یہ فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم یہی فیصلہ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے جو اس وقت لسٹ ہے یا جو قانون میں چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کی جورسڈکشن ہے ٹو ہیئر دس کیس, اور جب وہ اس چیز کا تعین کریں گے تو اس کے اندر 191A بھی آئے گا, 26ویں ترمیم کی اپلیکیشن بھی آئے گی, اور ساتھ یہ بھی آئے گا کہ آئینی بینچ کا رول کیا ہے. اس کے اوپر فیصلہ دینا ناٹ اونلی اب ان کے اوپر لازم ہے بلکہ ان کا استحقاق بھی ہے, اور ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے. جہاں 191A ہے وہاں پر 185 بھی موجود ہے نا جس کے تحت وہ بیٹھے ہوئے, یا 184(3) ہے
یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی انڈین آئین کی پروویژن ہے جس کے تحت منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ پاکستان آئین کی پروویژن جس کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچ بیٹھا ہوا ہے. سو ناؤ ہی ہیز انٹرڈ دی ارینا اینڈ ہی ہیز ٹو پاس اے ڈیسیژن. میری ذاتی رائے میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، جو آپ کی لسٹ ہے، جو کاز لسٹ ہے، اٹ از میرلی اے ریفلیکشن of what was supposed to happen, and what was supposed to happen had to be controlled by the judicial order. Judicial order clear ہے کہ اس بینچ کے judicial order